अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को जानते ही हैं कि आजकल जो भी ये फ़जूल किस्म की चीज़ें हैं वो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा वायरल होती हैं कि हर बंदा वो जैसे कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन बन जाना। और अब उन्हीं में से एक इंतहाई फ़जूल किस्म का टॉपिक जो पिछले काफ़ी अरसे से मैं इग्नोर करती चली आ रही थी, और इतना कुछ हो गया लेकिन मैंने उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की। लेकिन फाइनली ये टॉपिक इतना वायरल हो गया और अब इसके बीच में इतना गंद जमा हो गया है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप अभी तक क्यों खामोश हैं, आपने इसके बारे में क्यों कुछ नहीं बताया। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं खुद से अपने वर्ड्स ऐड करने के बजाय पूरी एक समरी जो है वो मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली ये वाकया शुरू हुआ कहाँ से था। इससे पहले कि मैं आज के वीडियो का आगाज़ करूं, जैसा कि आप लोग जानते हैं थंबनेल पे आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, ये जो रजब का अपनी वाइफ को तलाक देने का अनाउंस करना आके स्क्रीन पे, और अभी तक तलाक का ना होना, और फिर उसके बाद बीच में बहुत सारे यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का कूद पड़ना, उसके बाद इन सब का आपस में एक दूसरे को बिल्कुल देखकर उस तरह से गुर्राना। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मुर्गों की जब लड़ाई होती है तो दोनों साइड्स के जो मुर्गे हैं वो तो फिर भी आपस में लड़ पड़ते हैं। वो कहते हैं ना, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। लेकिन अगर आप बात करें ना कुत्तों की, तो कुत्तों की लड़ाई में अक्सर आप देखेंगे कि दोनों साइड पे कुत्ते जो है वो गुर्रा रहे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करते। वो गुर्रा गुर्रा के एक दूसरे को घूर घूर के आखिरकार चले जाते हैं। तो ये वही वाला सिलसिला बेसिकली चल रहा है। और वो जो हड्डी के पीछे भागने वाली चीज़ है ना, मेरे ख्याल से ये वो वाली चीज़ जो है वो ज़्यादा हो रही है जितनी कि आपको दिखाई जा रही है। इससे पहले कि मैं आज के ब्लॉग का बाकायदा आगाज़ करूं, आपको आज की पूरी समरी बताऊं, सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि वो आपने बेनस्लों के बारे में सुना होगा कि बदनस्लें जो होते हैं ना, उनके ऊपर आप उनको अगर आप अपना दोस्त बनाओगे तब भी आपका नुकसान। अगर आप बदनस्ला जो होगा उसे अगर अल्लाह नवाज देगा, उसके पास अगर पैसा आ जाएगा तो भी नुकसान। तो ये वही वाली बात है। पंजाबी की एक कहावत है, नीचा दी आशनाई कोलों फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ये वही वाला हिसाब है। दरअसल रजब भट्ट जो है वो एक ऐसा बदनस्ला इंसान था कि जिसको जो है वो अल्लाह ताला ने नवाज तो दिया, पैसा भी उसको मिल गया, लेकिन पैसे के बदले में उसने फिर ये डिसाइड किया कि मतलब एक होता है कि जी अल्लाह ने अगर आपको पैसा दे ही दिया है तो साथ साथ आप अपनी इज्जत भी बनाएं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं इज्जत भी नीलाम करके अगर उसके बदले में मुझे पैसे मिलते हैं तो पैसे मिल रहे हैं। तो ये वही वाला हिसाब जो है वो दरअसल चल रहा है। और जो दूसरे इसके कंपेटिटर्स हैं, जिनको आज ये लगता है कि हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई कि जब ये हमारे पास आता था तो हमने इसे इसके साथ व्लॉग्स क्यों बनाए, या हमने इसको कंटेंट में क्यों लेकर आए, हमने इसको क्यों फेम दिलाया, यानी इसको जो फेम मिल रहा था उस फेम में हमारा हिस्सा क्यों पड़ गया। क्योंकि सारी बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो यूट्यूबर्स हैं जो डेली व्लॉगिंग करते हैं इनको ढेर सारे व्यूज़ भी आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान में इनके खिलाफ ट्रेंड्स तो चलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये भी एक रिवाज है कि अगर किसी इंसान का ज़रा सा कोई लूप होल या उसकी कोई कमी या कजी नज़र आती है तो लोग उसको बहुत उछालते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई सही इंसान भी हो तो उसकी भी इतनी गलतियाँ बताते हैं कि उसको बिल्कुल विलन बना देते हैं। तो ये वाला भी हिसाब है। और एक और भी बात है, इन व्लॉगर्स को एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इनके खिलाफ कोई कैंपेन पाकिस्तान में चलती है और कहा जाता है कि इनको अनसब्सक्राइब कर दो, तो इनको अनसब्सक्रिप्शन से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि इनकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग होती है इंडिया में। ज़्यादातर व्लॉग्स जो हैं इनके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो देखे जाते हैं इंडिया में, जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान में ही अक्सर आके दंदनाते फिरते हैं। जैसे कि आजकल रजब कह रहा है कि जनाब आप लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर दो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वही वाला हिसाब हो रहा है। क्योंकि मैं डेली जो है ना, जब से ये व्लॉग के बारे में देख रही थी तो मैं देखती हूँ कि भाई इतना सारा तमाशा हो रहा है तो क्या अनसब्सक्राइब किया लोगों ने? कोई लोगों ने नहीं किया। अच्छा चले, अब हम कहानी से शुरू करते हैं कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई किसी का निजी मामला है उसे आप घर तक रखो। अगर आपने अपनी वाइफ को नहीं रखना, आपने उसको तलाक देनी है तो आप उसके घर तलाक भेज दो। आप दुनिया का सर क्यों खा रहे हो? ये शख्स सामने आता है और आकर कहता है कि जनाब मेरे पास जो है वो ईमान, जो कि उसकी वाइफ है, आप उसको एक्स वाइफ आप कह सकते हैं क्योंकि वो तलाक का एक नोटिस भी भेज चुका है। तो वो कहता है कि जी मेरे पास उनके घर वालों की बहुत सारी जो है वो फुटेजेस हैं, उनके ऑडियोज़ हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, उन्होंने व्हाट्सएप का एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें वो लोग जो बातें करते हैं वो बातें भी मेरे पास हैं। इसलिए मेरा दिल जो है वो भर चुका है और मैं अपनी वाइफ के साथ मज़ीद और नहीं रखना चाहता। इशारतन उस बंदे ने ये भी बात की कि मेरी जो बीवी है वो अपने घर वालों की ज़्यादा सगी है, अपने भाई की ज़्यादा सगी है, अगर वो मेरी सगी होती तो वो मेरा साथ देती। और उसने ये बयान देने की कोशिश की कि मेरी वाइफ ने क्योंकि मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया इसलिए मैं उसको अपने साथ नहीं रखूंगा। लेकिन उसने एक भी बार ये बात नहीं की कि भाई वो जना करने वाला शख्स था जो अपने मुंह से ये बात करता रहा है कि हाँ मेरा शादी के बाद भी लोगों के साथ चक्कर रहा और मैं ये सब हरकतें करता रहा। बल्कि उसने बड़ी ही, कहते हैं ना कि ढिठाई के साथ ये बताया कि मेरी जो बीवी है उसको सब कुछ पता था और बदले में मैंने उससे माफ़ी मांगने के बजाय उसको आईफोन गिफ्ट किया था, जो लेटेस्ट वाला है, ऑरेंज वाला फ़ोन, और मैंने वो उसको गिफ्ट कर दिया था 17 प्रो मैक्स। और फिर उसके बाद भी मेरी बीवी ने वो हरकतें जारी रखी, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूँ।
اب ویسے بھی پاکستان کے اندر تو آئے روز جو ہے وہ شادیوں اور طلاقوں کی خبریں یہ لوگ آ کے انسٹاگرام پہ بتاتے ہیں. اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ دوسرے جو کانٹینٹ کریٹرز تھے ان کو موقع مل گیا اس کے اوپر تنقید کرنے کا. تو ایسے میں ایک کانٹینٹ کریٹر ہے جی ذوالقرنین اور اس کی جو وائف ہے. اب ذوالقرنین اور جو اس کی وائف ہے ان دونوں نے نام لیے بغیر اشارتاً بات کی اور انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا رجب کو. بیسکلی انہوں نے جو تنقید کی تھی وہ انہوں نے کی تھی طلاق کے اوپر کہ جو کچھ بھی حرکتیں کر رہا ہے رجب. اب رجب کو ظاہری بات ہے ہوئی تکلیف کیونکہ اس کا ان کے گھر میں آنا جانا تھا. یہ لوگ اکٹھے کانٹینٹ بھی بناتے رہے ہیں, ایک دوسرے کے ایونٹس میں بھی آتے رہے ہیں. ذوالقرنین کی جو بیٹی ہے اس کی سالگرہ پہ بھی رجب بٹ اور ان کی مسز آتے ہیں. اس کے علاوہ رجب بٹ کی جو شادی تھی اس پہ بھی یہ سارے انفلوئنسرز آئے ہوئے تھے. تو یعنی ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں یہ سب لوگ. تو اب رجب کو بڑا غصہ آیا تو رجب نے اپنے دوست کو بٹھایا اور اپنے بلاگ کے اندر گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کے اوپر تنقید کی اور کہا کہ رجب فیملی جو ہے یہ جو کچھ بھی آج ہے یہ اپنے بلبوتے پہ. دراصل وہ دو طرف اشارہ کر رہا تھا. ایک طرف وہ اشارہ دینا چاہ رہا تھا کہ جو اس کی وائف ہے اس کی طلاق دینے سے اس کے چینل کو گھنٹہ فرق نہیں پڑتا, اور دوسرا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں اپنے بلبوتے پہ آگے آیا ہوں تو یہ ولاگرز اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں یہ میرے پہ تنقید کیوں کر رہے ہیں. تیسرا جو ایک سب سے بڑی بات تھی جو کمل اور ذوالقرنین کو بہت زیادہ تکلیف دے لگی وہ یہ تھی کہ اس نے جناب رجب بٹ نے تنقید کرتے ہوئے کمل کو آنٹی بلایا اور کہا کہ یہ جو آنٹیاں ہیں یہ تو لڑکیاں بھی کہلانے کے قابل نہیں ہیں. پھر اس کے بعد پہلے ذرا سن لیں کہ کیا کہا. یار وہ میری بہنیں تو ہیں لیکن ہر آنٹیاں ہیں, کوئی ان میں ایک بھی لڑکی نہیں ہے, کوئی ایک بھی لڑکی نہیں ہے, ساری آنٹیاں ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ ساری آنٹیاں وہ ہیں جنہوں نے اپنے اپنے بندے ان کی ماؤں سے الگ کر دیے ہوئے. ان کو پسو پڑ گئے تھے اسی چیز کے, پسو پڑ گئے تھے کہ کتنے اویئرنیس نہ کسی شادی دے دے کہ ماں پیو دا بھی رائٹ ہوتا ہے اور بیٹے نے ہی دینا ہوتا ہے. اچھا جی آپ نے سن لیا. اس کے بعد جناب یہ ذوالقرنین جو ہیں یہ سامنے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تیری اگلی پچھلی اوقات یاد دلاؤں گا. کس کو؟ رجب کو. اور کہا کہ کیسے اپنے دم پر تم بنے ہو اور کہاں اور کس کے ساتھ کس کا ساتھ تم نے دیا تھا اور یہ سب تیرا میں چٹا وٹا جو ہے یہ کھول کے رکھ دوں گا. یہ کہہ رہے ہیں ذوالقرنین کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ رجب بٹ نے کہا تھا کہ میں جو کچھ بھی ہوں اپنی وجہ سے ہوں اور میں نے تو آج تک کسی سے شاؤٹ آؤٹ بھی نہیں لیا. تو اس کے بعد جب ذوالقرنین نے یہ بات کی پھر اس کے بعد کمل سامنے آئی. اب کمل نے جناب کیا کیا کہ اس نے کچھ ویڈیوز بنائے جس میں اس نے کہا کہ کمینے لوگ ایسے ہوتے ہیں, کسی کو اس کی اوقات یاد آ گئی اور اس طرح سے نام لیے بنا کمل نے کیا کچھ کہا ذرا وہ بھی سن لیں. اوقات آ گئی نسلی بھائیوں نے مجھے دی ہے, تھوڑی دیے زیادہ دی ہیں, میں بہت سیٹسفائی ہوں کیونکہ ایسے لوگ جو زندگی بھر سے میرے ساتھ تھے انہوں نے مجھے وہ عزت دی ہیں. اوور کرتے ہیں جیسے آج کل لوگ اوور ہو جاتے ہیں نا ویسے اوور ہوتے ہیں تھوڑا سا. اس پہ ہمیشہ نا خوش رہنا چاہیے. کوئی بکواس کرے, کوئی بات کرے, کوئی آپ کی دلداری کرے, کوئی آپ کا دل توڑے, کوئی آپ کی کیا اس کو کہتے ہیں, بس عید پہ خوش رہنا چاہیے. تو فائنلی بہت سارے لوگ جو کہ رجب کے فالوورز تھے انہوں نے رجب کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور ذوالقرنین کو کہا کہ تم تو اس کے مقابلے میں ایک چھوٹے سے ولاگر ہو, تمہیں تو روزانہ 1-1.5 لاکھ سے زیادہ ویوز نہیں آتے, وہ ڈیلی ملینز میں ویوز جو ہے وہ لے رہا ہے, لہٰذا تم رجب کا نام لے کر اس کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہو, تم یہ ہو تم وہ ہو. اور اس کے بعد جناب تیش آ گئی ذوالقرنین کو. ذوالقرنین نے پورا ولاگ بنا ڈالا. اس ولاگ کے اندر اس نے ساری جو حقیقت ہے جو سارا کچا چٹھا ہے وہ کھول کے رکھ دیا رجب کا. کیا کہا اس نے؟ سب سے پہلے جو سیدھا جو مین پوائنٹس ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں, باتیں اس نے بڑی لمبی کی ہیں لیکن جو ضروری پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایک تو ذوالقرنین نے یہ بتایا کہ یہ جو شخص ہے یہ مشہور ہونے کے لیے تمام ولاگرز کو میسیجز کیا کرتا تھا. 2021 میں اس نے ذوالقرنین کو اور اس کی وائف کمل کو میسیج کیا ہوا تھا لیکن ان دونوں نے اس کا وہ میسیج دیکھا ہوا ہی نہیں تھا, میسیج سین ہی نہیں کیا ہوا تھا. 2023 کے آتے آتے رجب جب تھوڑا مشہور ہو چکا تھا اس کے بعد کمل نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی پوڈ کاسٹ میں اس کو انوائٹ کروں گی. جب اس نے انسٹاگرام پہ میسج کیا تو پتہ چلا کہ 2021 کا میسج تو آلریڈی ان کو آیا ہوا ہے. اس کے بعد اپنی پوڈ کاسٹ میں ذوالقرنین بتاتا ہے کہ اس نے رجب بٹ اور اس کی ماں کو انوائٹ کیا اور جب وہ لوگ ان کے فلیٹ پہ آئے تو انہوں نے آ کے ان کی بہت خوشامد کی اور کہا کہ ہم آپ کی بیٹی جو ایزل ہے اس کو بڑا پسند کرتے ہیں, ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس سے ملنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ اپنے فلیٹ پہ کرتے تھے, ہم وہاں سے ان کو اپنے گھر لے کے گئے, ان کی خدمت کی, ان کی خاطر مدارت کی, اپنی بیٹی سے ان کو ملوایا اور وہاں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا. پھر آگے یہ بتاتے ہیں کہ رجب بٹ جو ہے وہ دن رات ان کے گھر آنے لگا, ان سے ملنے لگا اور یوں یہ لوگ کولیب میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ولاگز بنانے لگے اور ایک دوسرے کو مشہور کرنے میں سمجھ لیں کہ وہ سامنے آئے. رجب بٹ کی شادی کے آتے آتے
ذوالقرنین کا بتانا تھا کہ اس کی شادی کروانے میں بھی ہمارا ہاتھ تھا، ان دا سینس کہ ہم نے ہی اس کو ساری کولیبریشنز کروائی تھیں، 16 لاکھ روپے کی اسپانسرشپ بھی دی تھی. ساتھ میں ذوالقرنین کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب ہم نے ہی اس کے گھر کا فرنیچر بھی اس کو خرید کے دیا تھا، اور یہ سارے احسانات ہو جانے کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے وہ احسان فراموش نکلا. ذوالقرنین نے ایک اور الزام لگایا جس میں اس نے یہ کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کو ہم نے پچھلے 1 سال سے اگنور کرنا اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ یہ ہر جگہ اپنے لفنڈر دوستوں کے ساتھ پہنچ جاتا تھا، لہٰذا ہم اپنے فیملی ایونٹس کے اندر اس کو بلانا بند ہو گئے، اور جیسے ہی ہم نے اس کو اپنی فیملی ایونٹس میں بلانے سے انکار کر دیا تو اس نے الٹا ہمارے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ میں تو چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں جاتا ہی نہیں. اس کے ساتھ ہی ذوالقرنین نے یہ بھی کہا کہ ہم جب بھی ان کے گھر پہ جاتے تھے تو وہاں پر اس کی جو وائف ایمان ہے اس کو دیکھ کر ہمیں بڑا ترس آتا تھا اور ہمیں اچھا محسوس نہیں ہوتا تھا، اور ہمیں وہاں سے اندازہ ہوا کہ یہ بالکل بھی عزت نہیں کرتا عورت ذات کی. ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ جو اس کے لفنڈر دوست ہیں جن کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ میرے بڑے پکے دوست ہیں اور وہ میرے بارے میں کبھی کوئی غلط بات کر نہیں سکتے، تو وہ میرے گھر پہ بیٹھ کے اس کے خلاف کافی ساری باتیں کر بھی چکے ہوئے ہیں. اور پھر اس نے چیلنج بھی کیا، اس نے یہ بھی کہا کہ اگر جو رجب ہے وہ انکار کرتا ہے کہ میرے ریفرنس سے اس نے اسپانسرشپس نہیں لیں، یا میرے ریفرنس سے اس نے جو ہے فرنیچر نہیں لیا، یا میرے ریفرنس سے کچھ ایسی باتیں نہیں ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں یہ سارے ثبوت جو ہیں وہ لوگوں کو دکھا دوں گا، میں آڈیوز لیک کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. جس کے بعد پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں جو اس وقت رجب کے خلاف ہوئے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی حرکتیں کر رہا ہے، اور اس کی ماں کو لوگ ایکٹر بلا رہے ہیں اور لوگ پتہ نہیں کیا کیا تنقید کر رہے ہیں، تو اس کے بعد لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب بڑی اچھی اور بڑی ستھری قسم کی بے عزتی جو ہے وہ ذوالقرنین نے کی ہے. اب میں چاہتی ہوں کہ ذوالقرنین کے کچھ کلپس ہیں جو کہ آپ سنیں کہ وہ کیا کیا کہہ رہا ہے. ہیو اے لک. یہ کہتا ہے نا کہ میں ہوں رجب فیملی، یہ رجب فیملی نہیں ہے، یہ فتنہ فیملی ہے. ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ خاندانی اور بد نسلے بندے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو خاندانی مرد ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی کسی کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کرتا، وہ صرف اور صرف مردوں کی لڑائی لڑتا ہے. اسی لیے تب تیری سو کالڈ بہن نے ہی ان کو کامنٹ کر کے کہا تھا کہ پلیز 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 آئندہ کے بعد مجھے اور اس کی بہن کو کبھی بھی اس طرح کی چیزوں میں نہیں لے کر آنا. دراصل ایک عدد ہماری ہی وہ بہن ہے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ستم ہو رہا تھا. جب بھی ہم کسی کا گھر وزٹ کرنے جاتے تھے، کسی دعوت پر جاتے تھے، تو ہم فیل کرتے تھے اس چیز کو، اس عورت کی اس گھر میں ٹگے جتنی عزت نہیں ہے. وہ ایک شخص ویسے کہہ رہا تھا کہ اس نے ہمیں تقریباً کچھ مہینوں سے نا اگنور کرنا شروع کیا ہوا ہے، لیکن اصل حقیقت آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا کہ اس نے ہمیں اگنور کرنا شروع نہیں کیا بلکہ ہم نے اس کو اگنور کرنا شروع کیا، کیونکہ ہمیں احساس ہو گیا کہ جس کے ساتھ ہم رشتہ نبھا رہے ہیں اس کی تو اتنی اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو اتنے کیلیبر کا مالک ہی نہیں ہے، وہ تو اتنا گندا اتنا بدبخت ہے کہ جن سبسکرائبرز کو وہ اپنی فیملی بولتا ہے وہ پیسوں کے لیے ان کے ایموشنز کو ان کو کسی بھی طرح سے بیچ سکتا ہے. تو جناب عالی آپ نے سب کچھ دیکھ لیا، سن لیا، فیصلہ آپ لوگوں نے خود کرنا ہے. آپ کو کون صحیح لگتا ہے، کون غلط لگتا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ رجب کو اتنی عزت جو راز تھی وہ نہیں آئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ پیسے کی وجہ سے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، گر سکتا ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو میرے ذرائع ہیں ان میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو ایمان کو بھی طلاق دینے والا معاملہ ہے یہ بھی اینڈ میں جا کے صلح ہو جانی ہے، لیکن یہ صرف کہہ کر ایک دوسرے کو بدنام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ویوز کی خاطر آپ کچھ بھی کریں گے، ہائپ اتنی کریٹ کریں گے تاکہ یہ فیملی جو ہے وہ ڈسکس ہوتی رہے اور ڈیلی بیسس پہ ان کو ویوز بھی آتے رہیں. جہاں تک گھر بنانے کی بات ذوالقرنین نے کی ہے کسی حد تک وہ سچی ہے کہ گھر جو ہے وہ رجب بنا رہا ہے، اور بہرحال گھر تو سب کے بنتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ گھر کی اینٹوں میں جو آپ کا کمائی ہے خون پسینے کی وہ حلال کی ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر حرام سے بھی پیسے سے چیزیں بن جاتی ہیں لیکن پھر اس میں برکت نہیں رہتی، بالکل ویسے ہی جیسے آج آپ کو ہر جگہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں. بہرحال آپ لوگ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.